السلام علیکم۔ جی میرے بھائی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کیا، کدھر سے کیا، کون سی ویب سائٹ سے کیا اور کون سی جاب کے لیے کیا۔ تو اگر آج سے 4 سال پہلے کی بات کی جائے نا، تو میں نے فیس بک سے ایک پیج تھا، اس پہ اپلائی کیا۔ 2 دن بعد مجھے جو ہے وہ اس سے کال آ گئی تھی کہ آپ کا انٹرویو ہے۔ کسی کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا تو پھر انہوں نے بولا کہ جی نیکسٹ پروسیس کے لیے ہمیں جو ہے وہ $300 ہماری فیس ہے، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد وہ ہوگا۔ میں نے وہ $300 بھی جو ہے وہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے پے کر دیا۔ تو اس طرح تقریباً مجھے 1000 درہم کا چونا لگا تھا۔ اسی طرح بہت سارے اور لوگوں کے بھی میسیجز آتے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ، میرے واٹس ایپ گروپ میں، کہ ہم نے فیس بک سے اپلائی کیا، ایسے کیا۔ تو یہ فیس بک سے اگر آپ نے اپلائی کیا یا کسی نے بھی اپلائی کیا ہے تو وہ 100% جو ہے وہ فیک ہوتا ہے۔ کینیڈا کے جو ویزے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں لگتے، اسپیشلی جو ہمارے پروفیشنل ہیں، مثلا ٹرک ڈرائیور ہو گیا، اور کارپینٹر ہو گیا، شیف ہو گیا، سب وے سپروائزر ہو گیا، لو کیٹیگری کے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، لو ویج والے۔ تو وہ LMIA بیس جابیں ہوتی ہیں، ان کے لیے LMIA بیس چاہیے ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ کمپنیاں جو ہے وہ LMIA جو ہے وہ نہیں دیتی۔ اور اس کے علاوہ کینیڈا کے ویزے ایسے بھی نہیں ہوتے جس طرح دبئی سعودی میں ہوتے ہیں کہ جی ایک کمپنی کو پورے 30 لوگ چاہیے، تو وہ دبئی سے لوگ یا سعودی سے لوگ جاتے ہیں، وہ 30 لوگ جو ہیں وہ ہائر کر کے آتے ہیں۔ کینیڈا میں اگر جاب آتی ہے تو کمپنی میں 2-4 ہی نکلتی ہیں، جس میں سے وہ 1-2 بندہ ادھر سے ہائر کر لیتے ہیں کام چلانے کے لیے، اپنے جو بزنس ہے اس کو رن کرنے کے لیے، اور 1-2 LMIA جو ہے وہ دبئی میں یا سعودی میں وہ جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہاں سے اپلائی کیا کمنٹ کر کے لازم بتائیں، اس کے بعد نیکسٹ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اور جتنے بھی بھائی فیس بک سے اپلائی کرتے ہیں کائنڈلی نہ اپلائی کریں، وہ لوگ آپ کو چونا لگائیں گے۔ کینیڈا کا ورک پرمٹ کے لیے آپ کو ایجوکیشن اور آپ کی انگلش آئلٹس لازم ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کو کوئی بندہ لولی پاپ دکھا رہا ہے کہ بغیر آئلٹس کے ہو جاتا ہے، بغیر ایجوکیشن کے ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور کویسچن جو ایک بھائی نے کیا تھا کہ ڈن بیس پہ کینیڈا کا ویزا، تو میرے اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ کچھ دن پہلے ہی ڈن بیس 25 لاکھ پہ بات ہوئی تھی، اس نے 5 لاکھ دے دیا تھا، اور اس کے بعد اس کو فیک سٹیکر لگا کے دے دیا تھا، اور پاسپورٹ انہوں نے لے لیا تھا۔ کہتے تھے کہ آپ ابھی ایسے کرو کہ ہمیں باقی 20 لاکھ بھی دو، تو پھر ہم آپ کو آپ کا پاسپورٹ واپس کریں گے۔ تو میں نے تو اس کو بولا کہ نہیں دینا، فیک ہے۔ اس نے مجھے اسٹیکر سینڈ کیا تھا، تو اس نے میری بات پہ نہیں یقین کیا۔ پھر اس نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے جو ہے وہ چیک کروایا تو پتہ لگا جی ویزا فیک ہے۔ اس کے بعد ایجنٹ نے جو ہے فون بند کر دیا۔ تو کائنڈلی یہ کینیڈا کا ڈن بیس کچھ نہیں ہوتا، کینیڈا کا ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے۔ اور کینیڈا میں جتنے بھی یہ جو ایجنٹ ہے یہ امیگریشن کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے صرف ایک فائل سبمٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آفیسر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جو امیگریشن آفیسر ہے کہ وہ آپ کا ویزا اپروو کرتا ہے یا آپ کی فائل سے کتنا جو ہے وہ سیٹسفائی ہے۔ باقی یار ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ جو ریڈ والی گھنٹی ہے نا ٹرین والی، اس کو بھی دبا دیں، کیونکہ ابھی میں جو ہے وہ یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہی رہوں گا۔ جب بھی ٹائم ملے گا انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی کویسچن ہوں گے یا جتنے مجھے نالج ہے یا کسی دوسرے کنسلٹنٹ سے لے کے ویڈیو جو ہے وہ بنا کے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہی رہیں گے۔ اس سے اگلی جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ ٹریولر سٹیکر جو پاسپورٹ پہ لگتا ہے، ورک پرمٹ، PR کارڈ اور سٹیزن شپ، ان چاروں میں ڈفرینٹ کیا ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے وہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائیں گے جس طرح ہمارے بہت سارے لوگوں کو جناب بایو میٹرک ہو جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بایو میٹرک لیٹر، فائل سبمیشن، اور اس کے بعد اپروول لیٹر، ریجیکشن لیٹر کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی ایک ویڈیو اس کے بعد بنائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔